ہمارا سلسلہ گفتگو واجب رکنی عمل سجدے تک پہنچا تھا۔ ہم نے اس میں یہ جانا کہ ہاں جی کن کن چیزوں پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے اور کون کون سی چیزیں جو ہیں حالت سجدہ میں زمین کے اوپر ٹکانا واجب ہے۔ اگر ہم ان کو زمین پر نہیں رکھتے تو ہمارا سجدہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو ہم نے کہا اجزاء سجدہ 7 جو ہیں ان کو زمین پہ ٹکایا جائے گا، اور جو ہے ہم نے جو ہے ہر اس چیز پہ فارمولہ کلی دے دیا تھا کہ ہر وہ چیز جو نہ کھائی جائے نہ پہنی جائے اس پہ سجدہ کرنا جائز ہے، اور مٹی کے اوپر سجدہ کرنا جو ہے وہ سجدے کی معراج ہے، اور خاک کے شفاعت جو اللہ تعالیٰ نے جس کو سب سے زیادہ عظمت دی ہے خاک میں سے، اس کے اوپر سجدہ کرنا جو ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ کہ سجدے کرنا کیسے ہے، مرد کیسے سجدہ کرے، عورت کیسے سجدہ کرے، تو سب سے پہلے تو 7 چیزیں زمین پہ مرد عورت نے ہر صورت میں لگانی ہے جی۔ اس کے اندر کوئی آپ کا اختیار نہیں ہے کہ کسی کو بھی وہاں پہ جان بوجھ کے اگر نہ ٹکایا تو سجدہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب جب سجدے میں جانا تو سب سے پہلے جب آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ جب آپ نے کہنا ہے تو قیام کے لیے کھڑے ہو گئے جی۔ اب کھڑے ہو گئے تو اب جو مرد حضرات ہیں انہوں نے جب زمین کے اوپر جانا ہے سجدے کے لیے تو پہلے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھیں گے جی۔ جیسے ہی جھکیں گے زمین پہ پہلے کیا لگانے ہیں، دونوں ہاتھ زمین پہ ٹکائیں گے، اور پھر گھٹنے لگا کے پھر دو زانو ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ اور خواتین نے پہلے جب کھڑے ہو کے بیٹھنا ہے تو پہلے دونوں زمین پہ اپنے گھٹنے لگانے ہیں اور پھر ہاتھ رکھنے جی، اور پھر سجدے میں چلے جانا۔ مرد نے جب سجدے میں جانا ہے تو اجزائے سجدہ جب کرنا ہے تو اپنی بغل کو کھول لینا ہے، دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو کے برابر رکھنا ہے۔ سجدے گاہ کے اوپر سجدہ آپ نے سجدہ ہر اس چیز جس پر سجدہ کرنا جائز ہے اس کے اوپر آپ نے سجدہ کرنا ہے، اور یہ دونوں ہاتھ کیا رکھنے ہیں، اپنے کانوں کے پاس رکھنے۔ مرد حضرات نے اپنی بغلیں کھول لینی ہیں، ہاتھ کھول لینے ہیں، جسم سے دور کر کے رکھنا ہے۔ اپنا پیٹ جو ہے اپنی ان ٹانگوں کے ساتھ نہیں لگانا، اٹھا کے رکھنا ہے۔ خواتین کا برعکس ہے، الٹ ہے پٹیسا آپ کے لیے جی، کہ خواتین نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھنا۔ یہ دونوں جو بازو ہیں جسم کے ساتھ ملا کر رکھنے ہیں، کانوں کے ساتھ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن اپنا پیٹ کو ٹانگوں کے ساتھ لگا کے رکھنا ہے۔ جتنا جھک سکتی ہیں، جتنا اپنے اجزاء کو سکیٹ سکتی ہیں، انہوں نے ویسے سجدہ کرنا۔ توجہ ہے ہاں۔ تو اب یہ کہ جب آپ نے سجدے میں جانا ہے تو میں نے کہا واجب ذکر کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ایک دفعہ کہہ لیں تب، 3 دفعہ کہہ لیں تب۔ حکم ہے کہ زیادہ طویل سجدہ کرو جی۔ تو یہ ذکر تب کرنا ہے جب آپ حالت سکون میں ہوں گے، سجدہ ٹکایا ہوا ہے، 7 چیزیں زمین کے اوپر ٹکائی ہوئی ہیں، پرسکون حالت میں آپ نے یہ واجب ذکر کرنا، اور مستحب ہے کہ درود پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ سب کب کرنا ہے، جب ساری چیزیں ٹکی ہوئی۔ پھر میں نے کہا کہ یہ وہ رکن ہے جو 2 سجدے مل کے ایک رکن بنتا ہے۔ تو اب بیٹھنا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، اچھا مرد حضرات نے بھی اپنے دونوں پاؤں پیچھے سے ٹکانے، انگوٹھے ملانے، اتنے بھی نہیں ملانے کہ دونوں انگلیاں مل جائیں، دونوں انگوٹھے پاس ہو جائیں، نہ تھوڑا سا فاصلہ رکھنا، لیکن اکٹھی بھی نہیں ہونی چاہیے، جدا بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اب جب آپ بیٹھے ہیں تو آپ نے پرسکون طریقے سے بیٹھنا ہے اور کہنا ہے اللہ اکبر، اور پھر مستحب عمل ہے کہ کہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور پھر سکون کرنا، پھر کہنا اللہ اکبر، پھر سکون میں، اور پھر دوبارہ سجدے میں
چلے جانا ہے۔ اب یہ جو اس حالت میں بیٹھنا ہے، اب یہاں پہ جو بیٹھنا ہے کہ آپ نے اپنے بایاں پاؤں نیچے ٹکانا ہے، دایاں پاؤں اوپر رکھنا ہے۔ بایاں پاؤں نیچے ہونا چاہیے، دایاں پاؤں اوپر ہونا چاہیے، اس انداز سے۔ یہ دیکھیں یہ بایاں پاؤں ہے، اس کو اوپر رکھنا، ٹھیک ہے جی؟ ہاں، تو اب جب بیٹھے ہیں تو بایاں پاؤں زمین پہ ہوگا اور اس کے اوپر دایاں پاؤں آپ رکھ کے دو زانو ہو کے بیٹھیں گے، اور پھر سجدے میں دوبارہ پھر کیا ہے، جب آپ نے استغفراللہ ربی واتوب الیہ کہہ لیا، پھر اللہ اکبر کہنا مستحب ہے، اب پھر سجدے میں جانا، پھر سے کوئی ذکر۔ اب جب یہ دو عمل ہو گئے تو اب جو ہے آپ کا ایک رکن کمپلیٹ ہو گیا، جو ہر رکعت کے اندر آپ نے کرنا۔ اب دو سجدے کر لیے، اب حکم ہے کہ اب آپ نے کھڑے ہونا ہے، تو اب آپ نے جب کھڑے ہونا ہے تو مرد حضرات جو ہیں وہ دونوں ہاتھ زمین پہ ٹکائیں گے اور پھر گھٹنے اٹھا کے کھڑے ہو جائیں گے، اور خواتین بھی ایسی ہے۔ اور حکم ہے کھڑے ہوتے ہوئے آپ نے وہ عمل جو پوری نماز میں ایک عمل ایسا ہے جو حالت حرکت میں کرنا ہے، وہ کون سا ذکر ہے؟ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، ٹھیک ہے؟ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ ذکر ہے جو ہم نے پوری نماز میں ہم نے حالت حرکت میں پڑھنا ہے۔ وَإِلَّا جب سے ہم نے تکبیرۃ الاحرام کہی ہے تب سے لے کے سلام تک ہمارا ہر عمل جو ہے وہ حالت سکون میں ہوگا۔ پروردگار اس طرح کر کے ہمارے دو سجدے کمپلیٹ ہو جائیں گے، اگلی رکعت کے لیے ہم اٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ باقی معاملات آگے چلیں گے، کل باقی جتنے واجبات ہیں ان کی طرف آپ کو متوجہ کرائیں گے۔ پروردگار سے دعا ہے